امام زمانہ باواز بلند تر صلوات۔ مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ ایام فاطمیہ میں بچھے ہوئے اس فرش اعلیٰ پر جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ میرے جن احباب نے، بزرگان نے یہ فرش اعلیٰ بچھایا ہے، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، یہ کچھ مرحومین کے نام مجھے دیے گئے ہیں، ان سب کے خاص طور پر اس علاقے کے وہ مرحوم عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرت، آج کی اس تقریر میں دو موضوعات پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دو مختلف موڑ آئیں گے، لیکن گفتگو کا مرکز و محور جو ہیں وہ پھر بھی سیدہ ہی ہوں گی۔ کل میں نے کوثر کے معنی بیان کیے تھے، ان میں سے دو کے حوالے سے وضاحت کی تھی کہ جنت کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ حسنین جیسے سردار ملے ہیں، اور قرآن کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ زبان مصطفیٰ ملی ہے۔ بعض علماء نے صرف اور صرف سیدہ کو نہ ماننے کی وجہ سے کوثر کا ایک بھی کیا ہے کہ المراد من الکوثر ہذہ الامہ، یہ جو امت ہے سگوری، یہ کوثر ہے۔ لیکن عمران کاظمی کا سوال اسی جگہ پہ ہے، نبی شکر کرے کہ یہ امت ملی ہے،
جو کبھی کہیں چھوڑ جاتی ہے، کبھی کہیں چھوڑ جاتی ہے۔ یا امت شکر کرے کہ میرے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، کسی اور نبی کا نہیں بنایا۔ جیو جیو عزیزان، کسے شکر ادا کرنا پڑے گا؟ امت کو۔ تو اس کا مطلب ہے کوثر سے مراد یہ امت سگوری بھی نہیں ہے۔ اب پیچھے بچی ایک جو کل بیان کیا تھا کہ کوثر سے مراد ہوگا کثیر النسل، نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے، لیکن من ولد فاطمہ کسی اور جھولی کا اثر نہیں، زہرا کی جھولی کا اثر۔ اب ایک روایت ہے لیکن میں اس کو پیش اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں روایت کے لفظ بلفظ بیان نہیں کر پاؤں گا، اسے پیش میں اپنے الفاظ میں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مفہوم سے باہر نہیں نکلوں گا۔ شکر کسے ادا کرنا ہے؟ مصطفیٰ۔ فصلی لربک وانحر، شکرانہ ادا کر، شکرانے کی نماز پڑھ۔ کل میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ نعمت کو اتنی بڑی ہے کہ تسبیح پہ گزارا نہیں۔ جیو جیو سورہ نصر جن کے ذہنوں میں تسبیح پہ گزارا نہیں، کرنا کیا ہے؟ شکرانے کی نماز پڑھنی ہے۔ اب چلیے گا میرے ساتھ، سفر کیجئے گا۔ ابن عباس راوی، ابن عباس، اس کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود حافظ قرآن راوی ہے۔ یہ قرآن کو مرتب کرنے میں بھی موجود رہے ہیں۔ بسم اللہ میں جب خط عثمانی میں لکھا جا رہا تھا، بسم اللہ، جناب عبداللہ ابن مسعود یہ بھی راوی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ایک دن جناب عبداللہ ابن عباس کا بچپنا ہے، واہ 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 واہ، ہم گزر رہے ہیں مسجد نبوی سے، ہمیں نبی اکیلے بیٹھے ہوئے نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے آپس میں صلاح کی، کیونکہ تیسرا فرد ہمارے ساتھ ابو سعید خدری ہے، یا خدری پڑھا جاتا ہے، اب دونوں طرف منکر نکیر کی طرح علماء بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ میں بسم اللہ۔ تلفظ سے بھی بچنا چاہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیے گا مل کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ان کی مہربانی ہے، اگر ایک طرف بیٹھ جاتے تو پلڑا بھاری ہو جاتا نا ایک طرف کا، بیلنس تو انہوں نے بیلنس کیا ہوا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیے گا مل کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال ابو سعید خدری ان کے ساتھ ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس، رسول کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ جناب عباس کی نسل میں چھوٹے ہیں، ان کے سب سے بڑے بھائی ہیں فضل ابن عباس، بسم اللہ۔ یہ سب سے چھوٹے۔ اچھا، تینوں کی دوستیاں عجیب ہیں۔ ابو سعید بڑھاپے کی طرف ہے، عبداللہ ابن مسعود مرحبا، دوستی کی بنیاد علم ہوا کرتی ہے، اور یہ جو علم والی بنیاد ہے یہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتی ہے، یہ رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ تینوں نے دیکھا کہ نبی اکیلے بیٹھے، کہ چلیے چل کے نبی سے بات کرتے ہیں۔ آگے نبی کے پاس سلام کیا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، جو بھی تعبیر استعمال کرنا چاہیں وہ کی، احترام رسول میں نبی کے سامنے بیٹھ گئے۔ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ، ہمارے درمیان میں بحث ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بحث ہو رہی ہے؟ کہ آج آپ مل گئے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ نبی مسکرا کے کہتے ہیں پچھلے 2 دنوں سے بھی میں یہی ہوں، بحث ہو رہی تھی تو پہلے آ جاتے تو میں اس وقت بھی مسئلہ حل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ سرکار جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے
کہ ابن ہم اس وقت آپ اکیلے نہیں تھے، اور بھی کئی لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو کل لوگوں کے بیچ میں پوچھ لیتے، کل لوگوں کے بیچ میں ہم پوچھتے ہیں، لیکن جو آپ بیان کرتے ہو اس سے لوگ جلتے ہیں۔ اس لیے ہم فیصلہ کیا کہ جب اکیلے ملیں گے تو نتیجہ لیں گے۔ اچھا چلیے آج اکیلا ہوں، کیا سوال کیجئے کہ سوال 3 ہیں، اور یہ ذہنوں میں الجھے ہوئے کہ چلے بولیے، کہ بول یہ رہے ہیں کہ پہلا سوال یہ کہ اللہ نے یہ جو یومیہ نمازیں واجب کی ہیں یہ 5 کیوں ہیں؟ اور یہ 5 ہونے کا کوئی تک بھی نہیں بنتا۔ واہ واہ واہ، کہ کیوں تک کیوں نہیں بنتا؟ کہ اس لیے تک نہیں بنتا کہ اگر زمانے میں دن اور رات کے پہر دیکھے جائیں تو پہر زیادہ، نمازیں پہروں پہ بھی پوری نہیں آتی۔ واہ واہ، اگر صرف یہ دیکھا جائے فجر ہو رات ہو تو 2 ہونی چاہیے، ساتھ میں 2 پہر ہو تو 3 ہونی چاہیے، ویسے تو 8 پہر بنتے، 8 ہونی چاہیے۔ میں نے بھی سرگوشی کی عبداللہ ابن عباس کے کان میں تصور میں کہ جن سے 5 نہیں پڑھی جاتی 8 کیوں پڑھوا رہا ہے؟ ہوں گے نا میرے جیسے جن سے نہیں پڑھی جاتی ہوں، پہلے اپنی بات کی جائے نا پھر کسی کی کرنی چاہیے۔ میرے جیسے ہوں گے جن سے نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا یہ سوال ذہن میں ہے کہ 5 کیوں ہیں؟ کہاں جی یہ سوال ذہن میں ہے کہ 5 کیوں ہیں؟ سرکار فرماتے اچھا اس سوال کا جواب بھی دیں گے، پہلے دوسرا سوال کر لو، سوال اکٹھے کر لو تاکہ جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ کہ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ کیا بات، کہیں 2 کہیں 4۔ جو میرے جیسا نہیں پڑھتا وہ نہ بولے، بے شک جو پڑھتے ہو وہ تو بولو نا، رکعتیں تو بتاؤ نا۔ فجر کی 2، ظہر و عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ اگر کرنی تھی سب کی 4 کرے، کرنی تھی سب کی 3 کرے، کرنی تھی سب کی 2 کرے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی 2 پڑھوا رہا ہے، کبھی 4 پڑھوا رہا ہے، کبھی 3 پڑھوا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ تیسرا سوال کیا؟ کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، سبحان اللہ، 3 نمازیں تو آدھی ہوتی ہیں، یہ 2 آدھی کیوں نہیں ہوتی؟